الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور سب سے پہلے ہم تلاوت سنیں گے، اس کے بعد میں اپنے پروگرام کا آغاز کروں گی۔ جی بسم اللہ کریں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج 19واں روزہ ہے اور مغفرت کا عشرہ کل اپنے اختتام کو ہو جائے گا، لیکن ہمیں پھر بھی مغفرت جو ہے نا اپنے اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے گناہوں کی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوں یا بھول چک سے ہوں یا وہ گناہ جو ہم اپنے تئیں سمجھتے ہیں ہم سے کبھی گناہ نہیں ہوئے، لیکن ہم سب کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ 19واں روزہ تمام امت مسلمہ کو رمضان الکریم کی بہت بہت مبارک۔ جو لوگ سبھی کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وینس ایچ ڈی دیکھ رہے ہیں، اور تمام اس شہر میں رہنے والے یا شہر سے باہر یا پورے ملک میں جہاں جہاں مسلمان ایمان رکھنے والے، ان سب کو السلام علیکم۔ اور بات کروں گی کیونکہ آج جو ہمارا جب بھی میں آپ کے پاس ضربت اسٹارٹ کرتی ہوں پروگرام، کوئی نہ کوئی میسج شیئر کرتی ہوں اور یہ بھی بتاتی ہوں کہ آج ہمارا موضوع گفتگو کیا ہوگا۔ اور کل جب 20واں روزہ اپنے اختتام کی طرف جائے گا اور مغفرت کا عشرہ بھی ختم ہونے جائے گا، تو لوگ اعتکاف کی طرف جانا شروع ہوں گے۔ اور پہلے سے اس لیے ہم لوگ گفتگو کریں کہ کل میں بھی کچھ لوگ نہ دیکھ پائیں اور جو آج دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اویئر ہو جائیں وہ لوگ بھی کہ اعتکاف کے کیا کیا پروسیجر کیا ہے، ہمیں کس طرح بیٹھنا ہے۔ اور کچھ لوگ 3 دن کا اعتکاف رکھتے ہیں، کچھ لوگ 10 دن کا، کچھ لوگ 7 دن کا۔ اب یہ بھی بہت ضروری ہے پوچھنا کہ کیا ہمارے اتنے دن، اور اس کے اندر خاص دن بہت اہم ہوتے ہیں۔ 21واں 23واں وہ طاق راتیں کہلاتی ہیں اور ہمیں ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ یہ بڑا ایک خوبصورت لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے کچھ خاص وہ نہیں کہا کہ اس دن، 21 کے بعد کچھ ایسی خاص راتیں ہوتی ہیں جس وقت بہت زیادہ کہتے ہیں نا اللہ پاک دعائیں قبول ہماری کرتا ہے، سبھی دن کرتا ہے، لیکن کچھ خاص ہوتی ہیں کہ اللہ پاک اپنے برگزیدہ بندوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کون ہے جو مجھے تلاش کرے، کون ہے جو دوسروں کے لیے دعائیں خیر کرے، کون ہے جو مجھ سے جستجو کرے۔ تو خاص راتیں انہی میں ہیں۔ اب ڈھونڈنا ہم نے، شاید وہ 25ویں ہوں، شاید وہ 27ویں ہوں، شاید وہ 21ویں ہوں یا 23ویں ہوں، لیکن اب سب سے امپورٹنٹ ہے اعتکاف،
कि एतकाफ है क्या। मर्द हजरात जाके मस्जिद में जाते हैं, औरतें घर पे करती हैं, और फिर हम दुनिया से कट के एक अल्लाह के खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने आप को उससे रुजू कर लेते हैं। कुरान पाक की तिलावत करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, तर्जुमा पढ़ते हैं और खुदा से गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं। इसे इत्तिकाफ कहते हैं। अब ये तो एक सवाल हो गया ना, हमें तो यही मालूम है, लेकिन इसके अलावा क्या है इत्तिकाफ। मैं शायद इत्तिकाफ को ढूंढना चाहती हूँ, इत्तिकाफ की इबादत को ढूंढना चाहती हूँ। क्या फिर मैं इतने सारे गुनाह करके इत्तिकाफ में 10 दिन अल्लाह के साथ जुड़ जाऊं तो मेरे सारे सगीरा और कबीरा गुनाहों की अगर मैं माफ़ी मांग लूँ तो मेरा रब तो बड़ा गफूर रहीम, वो तो माफ़ कर देता है। तो फिर सारी दुनिया क्या ऐसा करे, सब गुनाह बहुत सारे करे और कहे मैं इत्तिकाफ में चला जाऊं? ऐसा तो नहीं है। इत्तिकाफ में हम क्या करना चाहते हैं? जब अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है। मैं बहुत छोटी थी जब मैं इत्तिकाफ में बैठी, तो स्कूल गोइंग होता है ना, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, एक अलग ज़िंदगी होती है, बड़ा शौक़ होता है। और मैं बैठी भी, फिर मैं जब उठी मुझे फूलों के हार, मेरी पुप्पी की बेटियाँ आई थी, मेरे भाई मेरी बहनें, और बहुत अच्छा लगा था। सहरी को मेरी बहन, आज वो कनाडा में, समीना बाजिल, उन्हें खुश रखे, वो मुझे अफ्तारी देती थी, और सहरी को जो है वो उठ के स्पेशल वो मुझे सहरी देती थी। यार वाकई में बड़ा हसीन वो लम्हा था। फिर हम अपने बहन भाइयों से भी पर्दा करने लग जाते हैं, और बेजा गुफ्तगू जिसे कहते हैं। अभी तो बहुत आगे दौर आ गया, उस वक्त तो टेलीफोन से PTCL मोबाइल था, आई थिंक वो बहुत एक्सपेंसिव था। तो अब क्या मोबाइल रख के बैठने से हमारा इत्तिकाफ हो जाएगा? बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आप हमसे क्वेश्चन कीजिए, जो नात सुनाना चाहे वो नात भी सुनाए, और जो हमसे बात करना चाहता है, कोई सवाल करना चाहता है, कोई आपको परेशानी है, तो हर तरह के मौजूद गुफ्तगू आप हमसे कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। और हम बैठे हैं यहाँ पर और आपके सवालों के जवाब जो देंगे वो हमारे प्रोग्राम की आन बान शान। जी गुलाम गौस अनवर मदनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और 19वां रोज़ा अख्तिताम को तरफ, और 20वां रोज़ा जब ख़त्म होने लगेगा तो लोग इत्तिकाफ की तरफ जाएंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकीनन आज का मौजू जो आपने सेलेक्ट किया है एतिकाफ़ के बारे में, ये बहुत अच्छा सेलेक्ट किया है। वजह ये है कि कल चूँकि बहुत सारे अफराद ऐसे होंगे कि जो एतिकाफ़ कर रहे होंगे, तो बेहतरीन ये काविश है आपकी कि वो लोग पहले से अवेयरनेस हासिल करने कि एतिकाफ़ में वो कौन कौन से मसाइल हैं कि जो हमें पेश नज़र रखने चाहिए और इसके क्या फ़ज़ाइल हैं, क्यों हम ये करते हैं। तो इस एतबार से बहुत अच्छा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है। एतिकाफ़ का बेसिक जो मकसद है, लुग़वी माना है इसका, वो है घुटने टेक कर बैठना। इसको और आसान कर दूँ, धरना देकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बैठना। अच्छा। और इसका शरी जो लुग़वी शरी माना है वो ये है कि 20वीं रमज़ान की इफ्तार से पहले पहले, यानी मगरिब से पहले पहले, गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मस्जिद जाना, और जब तक चाँद नज़र ना आए उस वक्त तक मस्जिद में ही ठहरे रहना, इसको कहते हैं एतिकाफ़। नबी पाक साहिब-ए-रुलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ फरमाया है, और ये एतिकाफ़ करना सुन्नत मुअक्किदा है, यानी सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया है। यानी अगर मोहल्ले के कुछ अफराद एतिकाफ़ में बैठ जाएंगे तो सारे बरी ज़िम्मा होंगे, लेकिन अगर कोई भी एतिकाफ़ में नहीं बैठेगा तो सब के सब गुनहगार होंगे। मर्द हजरात मस्जिद में एतिकाफ़ करते हैं, जबकि औरतें जो हैं वो अपने घर में एतिकाफ़ करती हैं, जिसे मस्जिद बैत कहा जाता है। जिस जगह वो नमाज वगैरह पढ़ती हैं उस जगह को वो अपना एतिकाफ़ की जगह बनाएंगे। एतिकाफ़ जो शख्स करता है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एतिकाफ़ करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला एक हज का और एक उम्रे का सवाब अता फरमाता है।
تو اس اعتبار سے اعتکاف کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب عبادت ہے، اور اس میں بندہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتا ہے اور گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے. دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، یعنی وہ گوشہ تنہائی اختیار کر کے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگا لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کروا کر وہ اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ میں نے بس تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں اور میں یہاں پہ جم کر ابھی بیٹھ چکا ہوں، جب تک تو میری مغفرت نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کروا کر وہ شخص اٹھتا ہے، اور مغفرت حاصل کرنا یہ پیش نظر ہوتا ہے ایک معتکف کا اور ایک اعتکاف کرنے والے کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدنی صاحب اس وقت ہمیں بہت اچھے طریقے سے بریف کر رہے ہیں. کچھ ظاہر سی بات ہے ابھی نئے نئے بچے جو ہیں بڑے ہو رہے ہیں جن کو بھی اتنا معلوم نہیں ہے اور وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں یا بیٹھنا چاہتی ہیں، وہ ہمیں سوال کر سکتے ہیں. مدنی صاحب بالکل بہت اچھی طرح آپ کو بریف بھی کر دیں گے، کیونکہ کچھ لوگوں نے ابھی مائنڈ بنایا ہوگا کہ بھئی ہم نے اعتکاف میں جانا ہے، تو ساتھ ساتھ اعتکاف کی باتیں بھی ہوں گی. اور آپ دیکھ رہے ہیں عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن شام 4 بجے سے مغرب کی اذان کی دعا تک آپ میرے ساتھ ہوں گے، اور اس وقت ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے محمد عارف نورانی صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں عارف صاحب؟ جی بسم اللہ کریں. اچھا یہ بتائیں کیسا چل رہا ہے ابھی آپ کے روزے؟ بالکل فرسٹ کلاس الحمدللہ، بہت اچھے گزر ہیں. اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں، مائک میں بات کرو نا. ہائے اللہ. اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے روزے رکھے، جو عباداتیں کی ہیں، رب کریم و تمام کو قبول فرمائے آمین اور سمان. ہمارے لیے اسے بخشش کا ذریعہ بنائے. بے شک. اچھا ایک اور بھی بات ہوتی ہے، ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، کیا ہمیں روزوں کے احترام میں کبھی کبھی ہم خود اپنے کھانے کا بہت انتظام کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی تو ہیں جو لوگوں کے لیے سوچتے ہیں. جی آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ جو دوسروں کے لیے سوچتا ہے تو اس کے لیے اللہ کریم نے بڑی نعمتیں رکھی ہیں. بڑے اجر و ثواب کا یہ ہے کہ روزہ دار کو اگر روزہ افطار کرایا جائے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی ہیں، ان کو آپ کی نعت کے بعد ان کو بھی بلائیں گے جو اوروں کے لیے بھی سوچتے ہیں. بسم اللہ. تو میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، آقا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اور ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری. ارے بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے
پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ اور دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے آقا دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے کر آنکھ بھی نورانی کر آنکھ بھی نورانی اے جلوہ جانانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن آسی کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ آلہ و صحابہ و بارک وسلم وسلم علیہ. مدنی صاحب سے بات کرتے ہیں. مدنی صاحب آپ نے تو ماشاءاللہ بہت اچھا بریف کیا لیکن ابھی بہت سارے لوگوں نے ابھی بھی ٹی وی آن کیا ہوگا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اعتکاف میں کیا خاص عمر ہوتی ہے کہ اس عمر میں ہی آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں؟ جی اعتکاف کی چند شرائط جو علماء کرام نے بیان کی ہیں. نمبر 1 مسلمان ہونا یعنی مسلمان ہوگا وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے. نمبر 2 عاقل ہونا عقل مند ہونا. بلوغت اس کے لیے شرط نہیں ہے بلکہ اتنا بڑا اور سمجھدار بچہ ہو کہ جو مسجد کے تقدس کا بھی اسے پتہ ہو کہ مسجد کا تقدس کیا ہے مسجد کا آداب کیا ہے. بس عاقل ہونا یہ اس کے لیے شرط ہے. بس اتنا سمجھدار بچہ ہو کہ جسے مسجد کے آداب کا معلوم ہو نماز وغیرہ کا معلوم ہو. اور تیسری شرط ہے بالکل وہ پاک و صاف ہو. اگر مرد ہے تو وہ اپنی بالکل ناپاکی کی حالت میں نہ ہو. اسی طرح عورتیں بھی اگر اعتکاف کرنے چاہتی ہیں تو وہ اپنے حیض و نفاس سے بالکل پاک و صاف ہوں کوئی بھی ناپاکی کی حالت میں نہ ہو. اور اس کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہو. یعنی یہ جو ایام گزارنے ہیں اعتکاف کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ خواتین گھر میں اعتکاف کر رہی ہیں تو وہ روزہ نام ہی رکھیں اور اعتکاف کر رہی ہیں. تو اعتکاف کے لیے روزہ ہونا یہ شرط ہے. تو اس کے لیے کوئی خاص عمر نہیں ہے بس اتنی عمر انہیں کافی ہے کہ جس میں بچہ سمجھدار ہو برداشت بھی کر جی مسجد کے آداب کو جانتا ہو. اچھا ضمناً میں یہ بتا دوں کہ اعتکاف
کی 3 قسمیں ہیں. ایک اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ کہلاتا ہے کہ جو کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا جاتا ہے, اسے اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ کہتے ہیں. ایک اعتکاف ہے اعتکاف واجب. اعتکاف واجب وہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص منت مانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا میں تیرے لیے 1 دن کا اعتکاف کروں گا. اب یہ اعتکاف کرنا یہ اس کے لیے واجب ہوگا جیسے ہی اس کی منت پوری ہو جائے گی. اچھا یہاں پہ ضمناً یہ یاد رکھیے گا منت 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک منت شرعی ہوتی ہے, ایک منت عرفی ہوتی ہے. منت شرعی اسے کہتی ہیں کہ جو اللہ سے منت مانی تو اس کا پورا کرنا لازم ہے. جیسے کسی شخص نے کہا کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے گا میں تیرے لیے 1 دن کا اعتکاف کروں گا, جیسے روزہ بھی لوگ رکھتے ہیں, جی ہاں روزہ رکھتے ہیں یا نماز نا, پڑھتے ہیں, تو اسے کہتے ہیں منت شرعی, اس کا پورا کرنا لازم ہے. اور ایک منت عرفی ہوتی ہے کہ اے اللہ میرا اگر یہ کام ہو گیا میں فلاں مزار پر جا کے حاضری دوں گا یا دوں گی, تو یہ منت پوری کرنا یہ لازم و ضروری نہیں ہے. یہ مستحب منت کہلاتی ہے لیکن یہ لازم و ضروری نہیں ہے. ایک اعتکاف نفلی ہوتا ہے, جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ کوئی 3 دن کا اعتکاف کرتا ہے, کوئی 5 دن کا, کوئی 7 دن کا, تو یہ نفلی اعتکاف ہوتے ہیں. اور نفلی اعتکاف میں بندہ جو ہے وہ مسجد سے باہر آ جا سکتا ہے, یعنی مسجد سے نکلنے سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوگا نوئی تو سنت الاعتکاف کر لے, اس کا اعتکاف شروع ہو جائے گا. لیکن سنت موقدہ علی الکفایہ اور اعتکاف واجب کے لیے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ صرف مسجد میں ہی رہے گا, وہ بغیر کسی وجہ شرعی کے یا کسی وجہ مجبوری جسے بولتے ہیں اللہ نہ مجبوری کے وہ باہر نہیں نکل سکتا. اگر باہر وہ 1 قدم بھی رکھے گا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اللہ, یہ ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا میں نے دیکھا مسجد میں ایک اللہ پاک نے تو ویسے ہی اللہ کا گھر ہے اور بڑی ایک روشن سا ماحول ہوتا ہے. اچھا سب نے وائٹ کلر کے چھوٹے چھوٹے نا وہ خیمے جیسے نہیں ہوتے, وہ الگ الگ لگائے ہوتے ہیں. تو کیا اعتکاف میں, مجھے اس کا آپ نے آنسر دینے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں میں بھول نہ جاؤں, کیونکہ روزہ لگ رہا ہے بھول جاتی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے لگا کے یا تو اکٹھا بیٹھنا ہوتا ہے یا الگ الگ, یہ آپ نے آنسر دینا ہے. اچھا بات کریں گے ہم ان لوگوں کی بھی جو لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں, اور ان لوگوں تک جو سفید پوش ہیں ان کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے بہت شرم آتی ہے. اور خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے وہ کچھ ایسی جگہوں پہ جاتے ہوئے جہاں لوگ لنگر کھا رہے ہیں وہاں پر جاتے ہوئے شرماتے ہیں. ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں, ان کی فیملیز ہوتی ہے, تو انہوں نے بڑی خودداری ہوتی ہے ان کے اندر کہ وہ کہیں ایسی جگہ نہ جائے جہاں ان کو کوئی دیکھ لے. دیکھیں عورتیں تو ہیں وہ برقع بھی پہن لیں گی, چادر بھی لپیٹ لیں گی, لیکن مرد کیا کرے؟ تو وہ باپ یا وہ بھائی جو مجبور ہے وہ کیسے ایسی جگہ پہ جائے جہاں اس کی ضرورت زندگی, ٹھیک ہے وہ جاب بھی کر رہے ہیں لیکن اس کی پھر بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے, تو وہ ایسی جگہ پر جا کے مانگتے ہوئے اسے شرم آتی ہے یا لیتے ہوئے شرم آتی ہے. تو ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں بہت اچھا ہڈن کام کریں اور ان کو راشن پرووائڈ کریں جو واقعی میں حقدار ہے. تو میں ملواتی ہوں یہاں پر سید فیصل صاحب سے. السلام علیکم. السلام علیکم. سید فیصل صاحب ماشاءاللہ کتنے ٹائم سے یہ سفید پوشی آپ نے رکھی ہوئی, کہتے ہیں اللہ کہتا ہے تو دوسروں کی عیبوں پہ پردہ ڈال, میں تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا. تو چھپ کر اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے اور دوسرے ہاتھ سے دے تو تجھے میں بے انتہا نوازوں گا, عزت سے بھی وقار سے بھی اس جہاں میں بھی نوازوں گا ہی نوازوں گا. تو السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے, آپ خیریت سے؟ پہلے بھی آپ 2-3 بار میرے شو میں آ چکے, میں پروگرام میں آ چکا ہوں اور لگے ہوئے ابھی تک لگا ہوا ہوں ابھی تک. یہ آپ کی موٹیویشن کی وجہ کر, نہیں میں آپ کے ہسبینڈ کو میں جو میسیجز کرتا ہوں وہ بڑی تعریف کرتے ہیں, تھینک یو سو مچ. اور وہ ایک لکی بندہ یہ ہے کہ اس کو آپ ایک یہ جو دختر ہیں, دختر بیٹی کو بولتے ہیں, آپ دختر ہیں, تو آپ ایک ایگزامپل ہیں نیشن کے لیے. میں نے آپ کا بھی اسٹرگل دیکھا ہے, آپ کا بھی کام, آپ کی بھی محنت دیکھی ہے, آپ ہماری ڈاٹرز کے لیے بھی ایگزامپل ہیں. میں نے ایک ٹیم بنائی جس میں ڈاٹرز ہی ڈاٹرز ہیں, اس لیے دختر نام رکھا ہے اس کا. بیٹی پیدا ہوئی, مٹھائی کہیں مٹھائی نہیں آتی, کہیں لوگ رنج ہو جاتے ہیں, اور بیٹی نے, اللہ نے کہا ہے کہ بیٹی رحمت ہے. تو اس رحمت کو میں نے اپنے نام میں شامل کر لیا, ٹیم کے نام میں, کہ میں دختر نام رکھوں گا, کہ اور میری رحمت, میرے کام میں رحمت آ گئی ماشاءاللہ سے. ابھی ایک نعت میں نے دیکھی کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے, تو ماں بھی تو ڈاٹر ہی ہے, ماں بھی تو دختر ہی ہے نا. تو وہاں پہ آپ اتنی عزت اور اتنی اپریسیشن دے رہے ہو اور اتنی خیال, اور بچی پیدا ہو رہی ہے تو آپ اس کو وہ آپ کو اس کی, آپ کی جو اتنی بچی کہہ رہے ہیں, اللہ پاک بیٹی کو رحمت اور بیٹا نعمت ہے, نعمتوں کا حساب ہوگا
اور رحمتوں کا حساب نہیں ہوگا. صحیح کہا مفتی صاحب؟ بالکل. جی اب آپ بتائیے. تو بس پھر یہ میں نے یہ دیکھا کہ جب ایک ٹیم بنائی تو ہم نے کہا کہ ہم ٹو وے ٹریفک میں چلتے ہوئے سفید پوش لوگوں سے کھانا پکوائیں گے جن کے لیے ہم مالی فائدہ کریں اور سفید پوش لوگوں کے گھروں میں دیں گے, ان کا سہارا بنیں گے. بڑی بات. ان کا سہارا بنیں گے. اب اس میں یہ کہ ہم بے زبان کی آواز, ابھی آگے آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا اینیمل سے بھی ریلیٹڈ کام ہے. اچھا. ہم ان کا بھی کھانے پینے کا خیال کرتے ہیں, ان کا بھی فرسٹ ایڈ, کیونکہ میں ایک ایمبولینس چلا رہا ہوں, 1 مین ایمبولینس کے نام سے بائک پر. تو یہ ریسکیو اور فرسٹ ایڈ کرتی ہے اور کھانا ہنگری اسٹریٹ اینیملس کو کھانا دیتے ہیں ہم روڈ پہ ڈیلی بیسس پہ, اور سفید پوشوں کو ڈیلی بیسس پہ. بڑی بات. سفید پوش فیملیز کے ہیئر کٹنگ جو ہوتی ہے وہ ہم فری آف کاسٹ کراتے ہیں. وہ ہم اسے فون کر دیں, ہمارا ہیئر ڈریسر, وہ ہیئر ڈریسر کے پاس پہنچے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, وہ کٹنگ کر کے چلے جائیں. ارے واہ. گلشن اقبال میں میڈیکل اسٹور ہے سفید پوشوں کے لیے, کوئی بھی جائے گا اور جا کے کہے کہ بھائی یہ میرے وہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے چھوٹا سا کہ بھائی یہ انہوں نے بھیجا, یہ دوائیاں مجھے دے دیں, وہ فری آپ آف اپنا نمبر اناؤنس کر دیں. نمبر ہے میرا, یہ رہا کیمرہ آپ کا. جی جی, نمبر میرا ہے 0333 3266 399. تو آرام سے بتائیں نا کیا ہے. 0333 3266 399. ٹھیک ہے. اس میں کانٹیکٹ کریں, وہاں جا کے دوائیاں لیں. راشن یہ ہوتا ہے کہ میں نے لوگ جا رہے ہیں گلی میں گئے, راشن رکھا ان کے گھر کے گیٹ پہ, وہ سب پوری گلی دیکھ رہی ہے. بڑی غلط بات ہے یہ, پوری گلی دیکھ رہی ہے کہ ان کے گھر پہ راشن یہ بندہ دینے آیا ہے. تو آپ ان صاحب کو اس کو کہیں کونے پہ کسی دوسری جگہ بلائیں اور اس کو راشن دے دیں, کہ وہ جب گھر راشن لے کے جائے تو اس کے بچوں کو بھی نہ پتہ چلے کہ جیسے وہ سمجھے گا یہ پھر وہ خرید کے آئے, ایسا لگے گا نا. ہاں. اور دوسرا یہ میں دسترخوان سے کہتا ہوں, ابھی ہم نے ایک ہم افطار ڈرائیو بھی کرتے ہیں, اس میں ہم نے جو دیگیں رکھی 4, تو 2 دیگیں ہم نے رکھی سفید پوشوں کے لیے بالکل پیک. ہم نے کہا یہ تو ہم افطار ڈرائیو روڈ پہ کر رہے ہیں, لیکن یہ جو پیک ہیں یہ سفید پوشوں کے گھر میں جائیں گے. ہمارے رائڈر آئے, ہم نے ان کو دی اور وہ گھروں میں گئیں. تو یہ طریقہ ہے. یہاں پہ جب میں کسی محلے میں کھانا لے کے جاتا ہوں تو پورا محلہ جمع ہو جاتا ہے, بورڈ بھی دیکھے گا ایسے ایسے, اچھا یہ وہ, بہت اچھا کام کر رہے ہو, بہت اچھا کام کر رہے ہو. تو کام کر رہا ہوں میں, کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں کھانا لے کے, اور آپ اس کے محلے ہی میں گلی میں رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے, ان کی فیملی نیڈی ہے. اللہ اللہ. تو بس تو ایک کھانا روزانہ کے نام سے میرا کام ہے, دونوں کے لیے, اینیملس کے لیے بھی اور ہیومن کے لیے بھی. اور ایک رکشہ آج کل چل رہا ہے کراچی میں, وہ مفت سفر ہے روزے داروں کے لیے. یہ مفت سفر روزے داروں کے لیے سارے کام کر رہے ہیں, اللہ کروا رہے ہیں. اللہ کرواتا ہے, اللہ آسانی کرواتا ہے. میں نے تو آپ کو بولا کہ جب میں نے دیکھا کہ ڈاٹرس میں نے اینیملس میں ریسکیو میں دیکھا ڈاٹرس ہی انوالو ہوتی ہیں, وہی بہت کائنڈ ہوتی ہیں, میں نے بائی نیچر بہت کائنڈ ہوتی ہیں. وہی کہتی ہیں کہ بھئی ایک بلی وہاں پہ زخمی پڑی ہوئی ہے تو وہ نہیں گھر چھوڑ کے جائے گی, نہ پک کرے گی. اچھا اگر وہ گھر چھوڑ کے پک کرنے بلی کو بھی جا رہی ہے تو پورا محلہ اس کے پیچھے آ جائے گا, بجائے اس کے کہ اس کی عزت کرو, وہ ایک نیکی کا کام کر رہی ہے, وہ لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے لڑکی کے. 10 طرح کی باتیں. تو وہ ہمیں فون کرتی ہے, ہمارا رائڈر جاتا ہے, اسٹریٹ اینیملس کو پک کرتا ہے, ان کے لیول ہے کس لیول پہ اگر اس کو آپریٹ کرنا ہے یا کھانا دینا ہے یا فرسٹ ایڈ دینا ہے وہ کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ کام چل رہا ہے. کل میں بھی ایک ظاہر سی بات ہے, یہ انہوں نے جو بات کی اینیملس کی, تو میں اپنے بھائی کے گھر گئی, تو جب نکلی تھی تو ظاہر سی بات ہے گلی میں 2 کتے دیکھے, تو میں نے کہا, اور میرے بھائی کہ ایسے نہیں جانا, میری گاڑی روڈ پہ کھڑی تھی نا, تو کہتے رک جاؤ پہلے حماد کو بلا لو, اس کو وہ تمہیں وہاں پہ تک چھوڑ کے آئے گا, کیونکہ ابھی بہت رش لگ رہا ہے نا بازاروں میں, تو اسٹریٹ کے اندر گاڑی کھڑی کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا. تو وہ 2 کتے نا الرٹ گھوم رہے تھے, کتی تھی, میں ڈر گئی. تو میں نے کہا, کہہ رہا رک جاؤ یہ کاٹتی ہے. میں نے کہا تو پھر پکڑتے کیوں نہیں ہے؟ کہہ رہا اصل میں یہ چھوٹی سی پالی تھی, یہ پورے محلے والوں کو جانتی ہے, لیکن غیر بندے کو یہ ڈسٹرب کرتی ہے, کاٹتی تو نہیں ہے لیکن بھونکتی ضرور ہے. میں نے کہا یہ کیسے؟ وہ کہہ رہے یہ چھوٹی سی آئی تھی, اس کے سر پہ بہت زخم لگا ہوا تھا. اب وہ سب نے کچھ نہ کچھ اس کو ٹریٹ کیا. جب وہ چھوٹے سے اس کو انہوں نے محبت دی نا, تو جانور بھی بڑا محسوس کرتا ہے کہ ہم لوگ یہ ان کی والی بات کہ برابر میں نہیں پتا کہ بڑوسی بھوکا ہے تو اس کے گھر میں یہ کون لا رہا ہے, لیکن جانور کو پتا ہے کہ میرے محلے میں یہاں پر 50 لوگ اس گلی میں رہتے ہیں, تو یہ ان میں سے ہر گھر میں اگر 6 افراد بھی رہتے ہیں تو یہ کتے کی میموری دیکھو, اس کو پتہ ہے یہ میرے محلے والے اور یہ آؤٹ سائڈر ہے. اس کو بتاؤں کہ کتوں کو میں نے دیکھا اذیت دیتے ہیں. ابھی ایک جگہ میں گیا تو میں دیکھا تو فٹ پاتھ پہ کتا, زخمی کتا نا, پانی پی رہا تھا. میں اس کو دیکھا, میں بائک رکھی, میں کہ اس کو فرسٹ ایڈ دیتا ہوں, تو وہ دیکھ کے مجھے بھاگا, گلی میں بھاگا, میں بھی پیچھے پیچھے بائک پہ کرتے بہت دور جا کے گاڑی کے نیچے بیٹھ گیا. تو میں اترا, میں نے اس کو کھانے جو تھا وہ کھانا پھینکا نا گاڑی کے نیچے, کھانا کھانے لگا. میں نے یہ دیکھا کہ وہ تو کتا اتنی تکلیف میں کتنے دور پانی پی کے آیا ہے. اللہ, تو وہ جو 5 گھر سامنے, انہوں نے نہیں دیکھا کہ یار اس کو پانی دیتے ہیں, ہم یہاں رکھ دیں پانی اس کے لیے. تو بے زبان کی اگر میں کیا بولوں, ابھی
बस अल्लाह माफ़ करे। छोटा सा जख्म है, आप देख रहे हैं कुत्ते को, भाई आप नहीं कर सकते, आप डर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप एक कॉल तो कर सकते हैं। छोटा सा जख्म है, आप हमें बुला लें, वो बढ़े नहीं, वो मरे नहीं। हाय हाय तो हाय, एहसास की ज़रूरत है। अब ये देखें, ये क्या है? ये आशियाना है, ये बर्ड्स का आशियाना है, चिड़ियों का। अच्छा दिखा। ये घर ये हैंडमेड बनवाते हैं हम, ये भी हम एक ज़रूरतमंद लड़की है उससे बनवाते हैं, उसको पे करते हैं। ये आशियाना वो बनाती है, तो हम उसको इसमें चिड़िया भी छोटी सी चिड़िया डाल हम घरों देते में ना। लगाते हैं इसको, तो नहीं, और इसमें लाइव चिड़िया जाके अंडे बच्चे हैं? करती है जी, ये Really? लाइव के लिए, ये आर्टिफिशियल नहीं है। वाओ। हाँ, तो ये नेस्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं लोगों को घरों में लगाने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये भी हमारी एक डॉटर है जो स्टूडेंट है, वो बनाती है। अशहजाद भाई, ये मेरे इधर यहाँ पे लगना चाहिए। अच्छा, अभी मैं इसमें बसेरा करूंगी, मैं भी तो एक चिड़िया हूँ अपनी मम्मा की। हाँ बिल्कुल, आप मम्मा की भी चिड़िया हैं, बिल्कुल। इतना क्यूट सा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है वाकई में इस तरह के काम, और वो रोजगार ये चल जाता आशियाना है। बन गया। देखिए, आप अपने मरहूमीन की तरफ से हमें बोलें, उनके नाम से हम आशियाना ये लगाएंगे। बड़ी बात। ये घर यहाँ बर्ड्स के लिए बन रहे हैं, आपके वालिदैन के घर जन्नत में बनना शुरू हो जाएंगे। देखो हम तो- सोच, कॉन्सेप्ट की बात है। हमारी हाँ। फ्री सर्विसेज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत प्यारा, ये बहुत प्यारा। और ये रक्शे की जो पिक एंड ड्रॉप है, ये ईद के बाद भी हमारी पिक एंड ड्रॉप भाई एक स्टूडेंट्स और के लिए। काम करें, मैं आपको एक और गिफ्ट ये करती हूँ। मेरा मॉर्निंग शो जाहिर बात है रमजान के बाद फिर कंटिन्यू Continue होगा, होता है। तो जो लोग ये हैंडमेड वर्क करते हैं, अच्छा कोई मसला नहीं है, वो हिजाब में आना चाहे, हम कोई पाबंदी नहीं कि वही नहीं आप अपना चेहरा दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं है। नकाब में आए, कुछ लड़कियां यहाँ पर हैंडमेड ज्वेलरी दिखाती हैं, तो वो ये बच्ची जो आना चाहे आप भी आएँ, और जो लोग हैंडमेड वर्क करते हैं उन सबको, ख़वातीन को लाएं, हम उनको, और उनके नंबर भी, आपका नंबर, बहुत बड़ी बात ताकि है। ये जो है ना उनकी और चीज़ देखिए, जब तक उन लोगों को पता नहीं चलेगा ना भाई, और हम एक दूसरे के लिए वसीला बनेंगे। अल्लाह पाक ने हमें ज़मीन पे इसीलिए उतारा है कि हम एक दूसरे का हेल्पिंग हैंड बने ना, वरना तो अल्लाह तो सभी को नवाजते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग दस्तरखान खिला रहे हैं, मैंने देखा खिला रहे हैं, जी और आप ये पैगाम फैला रही हैं, आप तबलीग फैला रही हैं, बिल्कुल। आप भी जन्नत कमा रही हैं। ये आप इधर बैठ के किसी को रोजगार मिलेगा तो वो एक ही बात काम है कर ना। रही हैं। अब दस्तरखान के मुझे ये समझ में नहीं आती कि एक महीने का भी दस्तरखान कराची में भी देखिए, हर 10 कदम पे ये जलेबी समोसे, लेकिन मुझे नहीं आती 11 महीने ये लोग कहाँ होते हैं, नज़र ही नहीं आते। ये लोग कहाँ होते हैं जो खाना खिला रहे होते हैं, इफ्तार खिला रहे होते हैं, ब्रश होता है, ये लोग 11 महीने कहाँ होते हैं? मतलब पूरे 11 महीने आप देगे नहीं खिलाओ, 10 देगे नहीं खिलाओ, एक खाना तो किसी को खिलाओ, नज़र ही नहीं आते। पता नहीं ये टीम कहाँ चली जाती है। तो इस टीम से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई देखो, सफ़ेद पोश का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत नीड है सफ़ेद पोश मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को। वो लेकिन रोड मैं पे एक नहीं और आएगा। चीज़ चाह रही हूँ, मैं शायद में भी मैं शुरू भी कर दूँ कि कुछ लोग होते हैं, देखिए बहुत महंगी रोटी है, आपने देखा होगा, रोटी बहुत 15 रुपए की रोटी है, बहुत महंगी, और खाना बहुत महंगा है। क्यों मुफ्ती साहब, ऐसा है कि जी, नहीं? बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे पास ऐसा हो कि लोग, जाहिर सी बात है, अगर हम लोग ऐसे कहीं लंगर खिलाते हैं ना, तो लोग जो सफ़ेद पोश है वो नहीं बैठते, जो दूसरे होंगे बेचारे खा भी लेंगे, फ़कीर होंगे या कुछ और दूसरे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो कहते हैं मैं ख़रीद के ही लूँगा। तो मैं कहती हूँ बहुत रिजनेबल में, जस्ट लाइक 10 रुपए की रोटी, 20 रुपए का सालन, यानी कि उसको अगर 20-30 रुपए की चीज़ एक बंदा खा सकता है तो वो ज़्यादा अच्छा है उसके लिए, मैं ये सोचती हूँ ऐसा होना बहुत चाहिए। अच्छा सोचती हैं। इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, अब एक फैमिली न्यू कराची में है, जैसे रेगुलर उसमें होना चाहिए ladies ना, हैं, जैसे आपने कहा कि उसमें वो ladies एक हैं। महीने अब तक वो लोग कहेगी यार मैं इतने दूर जाके 10 रुपए की रोटी वहाँ मिलती है, मैं कैसे लेगी, बस पे आएगी, बस पे आए जाएगी। अल्लाह, इसके नहीं, लिए नहीं, हमारी different सर्विसेज हो रही- हैं। ये इसके लिए हमारी सर्विसेज है कि बेहतरीन हो हम गई। फ्री ऑफ कॉस्ट जाके उनको वो रोटी पैसों ही से देंगे, 10 रुपए की अल्लाह। रोटी 10 ही रुपए में, लेकिन उनके घर पे पहुँचाएंगे। तो ये फ्री सर्विसेज चले आप मिलके करते हैं कुछ इंशाल्लाह बेहतर। ये जरूर, बहुत अच्छा मिलके आपने बड़ी ये बात उन की। लोगों के लिए जो आप कह रहे थे ना कि ये वो लोग कहाँ चले जाते हैं, नहीं, ये पूरे साल में कहाँ चले ये जो बात की है ना आपने कि 11 महीने वो कहाँ चले जाते हैं, असल में ये अभी जो दस्तरखान लगे हुए हैं, हर बंदा जो ना बाहर निकल के आया हुआ और लोगों को खिला रहा है, वो उनकी ये सोच होती है कि रमज़ान में चूँकि लोग ज़्यादा ज़कात, फितरा, अतियात देते हैं, तो चलो हमें भी मतलब ये मिल जाएगा। और वो 11 महीने जो ना वो ज़कात, फितरा, अतियात लेकर फिर उसके बाद अपना एक ऑफिस में जाके बैठ गया, और फिर उसके बाद एक 11 महीने बाद दोबारा आना उन्होंने। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, नहीं बल्कि होना चाहिए। पूरा साल जो है हमें गुरबा की खिदमत करनी चाहिए, जो सफ़ेद पोश हैं, और ख़ास तौर पे सैयदज़ादे, क्योंकि सैयद जो है ना वो भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, तो मैं हमें यही- उनके लिए भी काम करना चाहिए, हमें उनके पास भी जाना चाहिए, इज्जत के साथ उन्हें देना चाहिए कि ये आपके लिए है, आप हमारी तरफ से कबूल कर लें, क्योंकि आप आले रसूल हैं। कल आप अपने नबी से, अपने नाना से जो है ना वो हमारी भी शफात करा देना। हाय, तो हाय, अगर हम इस तरह करेंगे तो अल्लाह तबारक तआला बहुत राजी होगा हमसे। मेरी वालदा ने ये जुमला बोला था कि देखो अल्लाह ना पूरे साल खाना खिला रहा है आपको, सिर्फ रमज़ान में तो नहीं खिला रहा है ना।
اگر میں کہوں جی رمضان کا کھانا بند ہو گیا 11 مہینے، تو آپ خود کھا رہے ہو، اچھا آپ کھا رہے ہو چوائس سے، آپ اگر کسی غریب کو دے رہے ہو تو ان کی چوائس نہیں ہے، اگر اس کو بھنڈی نہیں پسند ہے تو بیچارہ کھا رہا ہے، وہ اس کا چوائس ہی نہیں ہے. ابھی ہم افطار کریں گے، ہمارے پاس چوائسیز ہوں گی، یہ کھانا سحری میں، یہ کھانا نہیں کرنا. ان بیچاروں کا صحیح نہیں، جو چوائس بھی نہیں ہے اور جو دے رہے ہو نہیں پسند نہیں وہ کھانا ہے ان کو، تو ان کا اتنا تو خیال کرو، کہ ان کا چوائس بھی نہیں ہے. بس کریں عارف صاحب. پتہ میرا تو کیا نام ہے، سوری سعید فیصل صاحب، میرا تو دل پتہ ہے جب یہ اس طرح کی باتیں سنتی میرا دل خفا ہو جاتا ہے. یہی تو آپ کی دیکھیں، یہ نیچرل جو آپ کا نظر آ رہا ہے، یہی آپ کا دل اور کائنڈ ہے لوگوں کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم گیا کا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگیں گے تمہیں ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے دل سے ہی لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور
سب تمہارا کرم ہے آقا. بے شک یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے ہی در سے لو لگی ہے. واقعی میں اللہ پاک ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے. اور جب بات ہو رہی تھی کہ واقعی میں ہم جب دسترخوان لگاتے ہیں تو بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں, ہمارے باپ بیٹھے ہوتے ہیں, بابا سب بیٹھے ہوتے ہیں, اور بس ایک فرمائشی پروگرام چلتا, میں یہ کھاؤں گی میں وہ کھاؤں گی. شادیوں میں کھانوں کی جو بربادی میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں, اور پھر کبھی کبھی کچھ وہاں کچھ جھوپڑ پٹی کے ہوتے ہیں وہ انتظار کرے ہوتے ہیں, اور وہ ان جو وہ لوگ کھانا جمع کر کے اور وہ باہر جو ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں, میں نے خود دیکھا وہ بیچارے اس میں سے بوٹیاں اور چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں. بہت ہم سب کے جواب دے ہم لوگ ہوں گے, ایک وقت ہوگا. اللہ پاک اس حشر کے میدان سے اللہ پاک ہمیں بچائے. سوالات ہوں گے, اللہ نعمتیں جو دے رہے ہیں نا, اللہ پاک ایک ایک نعمت کا حساب کہ میں نے تجھے یہ نہیں دیا, بے پناہ پانی نہیں دیا, وضو کرتے ہوئے تو نے نل کا چھوڑ دیا پانی کا کھلا ہوا, میں نے تجھے بہت ساری نعمتیں نہیں دی, تیرا گھر کنستروں سے بھرا ہوا نہیں تھا, کبھی تیرے گھر سے آٹا نہیں ختم ہوا, دالیں نہیں ہیں, چاول نہیں ہے, بتا تجھے کیا نہیں دیا. کپڑے تیرے گھر میں نہیں تھے, الماریوں کی الماریاں بھری تھی, تیرے برابر میں کوئی بے بدن سویا ہوا کوئی بچہ تھا, تجھے نہیں پتا چلا. تو یہ نعمتیں ہیں اللہ پاک کی نعمت, جو اللہ پاک دے گا اس کا حساب بھی لے گا. آنکھیں دی ہیں, ہاتھ دیے, زبان دیے, یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اور اللہ پاک اپنی ایک ایک نعمت کا دیا ہوا نا پوچھے گا اس کا تو نے استعمال کیا کیا. اپنے لیے کیا اچھی بات ہے, اوروں کے لیے کیا کیا. کیا کبھی تو نے اس ہاتھ سے کسی کو دیا, ہمیشہ لیا 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 دیا, کبھی خیال کیا, کبھی کسی کو مسکراہٹ دی جو تیرے چہرے پہ ہوتی ہے. تجھ سے اگر کچھ لے لیتا تو کیا تھا, تو تیری اوقات کیا ہے. ہماری اوقات 2 گز زمین اور کفن ہے, اس سے زیادہ ہماری اوقات کچھ نہیں. 6 مہینے جب قبر میں رہتے نا تو ڈھیر ہو جاتی ہے. پڑھا لکھا, جسٹس, وکیل, منسٹر, پولیٹیکل, سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تکبر صرف میرے اللہ کا ہے. ہمارا غرور و تکبر ہم کو نہیں اچھا لگتا, اللہ پاک ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتا. کس بات کا نخرہ ہے. پیٹ کو چاک کرو تو اتنی بدبو آئے گی کہ آپ کے برابر میں کوئی بیٹھ نہیں سکتا. آپ کا زخم گل جائے تو آپ کے برابر کوئی نہیں بیٹھ سکتا. یہ ہے آپ کی اوقات. منہ پہ کپڑا رکھ لیتے ہیں لوگ. میں کہتی ہوں اللہ سے یہ دعا کرو, اللہ تو چلتے پھرتے اس دنیا سے لے کے جانا, کسی کا محتاج نہ کرنا. کوئی خدمت نہیں کرتا, اللہ دیتا ہے تو نعمتیں دیتا ہے, انسان کرتا ہے تو احسان کرتا ہے صرف. ہاں جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے لیے بہت کچھ کرتے, اللہ ان سے راضی ہے. انہوں نے اس جہاں میں بھی اپنی عزت کمائی, اس جہاں میں جنت کمائی. وہ کون سے لوگ ہیں جو جتلاتے نہیں ہیں, جو پردہ رکھتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ میں اس جہاں میں دوں گا, یہ لوگ ان لوگوں سے نہیں. ہم لوگ دنیا داری والے, میں اس کا کروں وہ میرا خیال کرے. ان لوگوں کا خیال کرے جن سے آپ کو کوئی توقع نہ ہو, وہ خیال ہوتا ہے, وہ نیکی ہوتی ہے. لیکن ان لوگوں سے جو گیو اینڈ ٹیک ہوتے نا, وہ خیال نہیں ہوتا. تو نیکی کمانی ہے ان لوگوں کا کریں جو واقعی میں مستحق ہے, جو انتظار کر رہے ہیں, جن کے پیٹ میں جب جائے تو ان کی آنکھوں میں خوشی کی لہر دوڑ جائے. جی سید فیصل صاحب, آپ کہنے کا بہت شکریہ. جاتے جاتے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ایک میسج یہ دے رہا ہوں کہ یہ جو گیپ ہے, پل ہے جی بٹوین رمضان اور اگلے رمضان, اس کو فل کریں. دوسرا یہ کہ دیکھیں اللہ کی اس سے یہ ہو کہ ہم سحری بھی دیتے ہیں نا پورے گھروں میں سفید پوش, تو اللہ نے ایسا احسان کیا کہ دہی ارینج کر دی. جو دہی ہم کھاتے ہیں کہ بھائی جلن نہیں ہوتی اور دہی سے پیاس نہیں لگتی, تو جو فیملیز ہیں ان کے لیے دہی ہم سحری میں ہم دہی ایڈ کرتے ہیں ان فیملیز کے لیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ دہی بھی ان کے لیے ایڈ ہو گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں یہ ایک تبلیغ ہے, یہ ایک اویئرنیس ہے, یہ ایک ایگزامپل ہے. آپ لوگ بھی پارٹ بنیں, ابھی بہت کم دن رہ گئے ہیں, اس میں حصہ بنیں اور پورے سال آپ نے یہ کرنا ہے. کسی کے کام آ جائیں, کسی کا احساس کریں, بے حس قوم نہیں بنے. ایک بار پھر نمبر بتائیے گا. آپ بتا دینا. مجھے یاد نہیں آیا نا 033 3266 399. ایک بار پہ 033 ہاں 3266 399. کوئی بات نہیں, اگر کچھ
آپ سے کچھ لوگ رابطہ کرنا چاہیں تو اچھی بات بہت کریں. صرف ایک اور شارٹ بات کہ دیکھیں ہماری پیکنگ جو سحری کی پیکنگ ہوتی ہے نا، وہ ایک ہم غریب گھر میں جاتے ہیں، وہ لڑکیاں بیٹھ کے بچے کرتے ہیں. تو میں نے ایک دن دیکھا کہ وہ بیچاری لڑکی وہ ایک ہی کپڑے میں 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن وہ روزانہ پیک کری، کپڑے ایک ہی ہیں. تو اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں، بالکل بالکل ہم ایسے- ذمہ دار ہیں. تو آج وہ کل میں نے سوٹ دیے ہیں ان کو، اور میں نے کہا کہ جو سلائی ہوگی وہ بھی میں دوں گا. تو ہمیں اسی طرح سب کی مدد کرنی چاہیے. بالکل. Thank you اللہ so پاک much. آپ کو زندگی دے، حیات دے. اور یہاں پر آپ کا آنے کا بہت شکریہ فیصل صاحب، Thank you اور so much. علیہ نعت پڑھنے کا آپ کا بھی شکریہ. مفتی صاحب تو میرے پروگرام کے ساتھ اینڈ تک رہتے ہیں، اور بات کروں گی ابھی میں. بہت خوبصورت گفتگو تو چل رہی ہے، بریک لینے کو دل نہیں کرا، لیکن یہاں پر چھوٹی سی لیں گے بریک. جانا ہے اور آنا ہے، رہنا ہے سبھی کے ساتھ. اور آپ دیکھ رہے ہیں عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن.